ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ میرے محترم دوستوں، آج ہم انشاءاللہ تعالی سیرت طیبہ پر مختصر سے گفتگو کریں گے۔ سیرت طیبہ کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ہے۔ سیرت طیبہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس کو یاد کرنے کے لیے مختصراً ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل عمر 63 سال ہے۔ ولادت تا بعثت 40 سال، بعثت تا ہجرت 13 سال، ہجرت تا وفات 10 سال، یہ ہے ٹوٹل 63 سال۔ پھر ان میں سے ہر ایک مرحلے کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ولادت تا بعثت، اس میں 3 باتیں ہیں۔ دور جاہلیت، نمبر 2 ولادت اور بچپن، نمبر 3 جوانی۔ اور جو بعثت تا ہجرت ہے، اس کو بھی ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ نمبر 1 خفیہ دعوت اندرون مکہ، اس کی مدت 3 سال ہے۔ نمبر 2 اعلانیہ دعوت اندرون مکہ، اس کی مدت 7 سال ہے۔ نمبر 3 اعلانیہ دعوت بیرون مکہ، اس کی مدت بھی 3 سال ہے۔ اور جو تیسرا مرحلہ ہے، تیسرا دور ہے، اس کو بھی ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ نمبر 1 خطرات کا دور، نمبر 2 صلح، اور نمبر 3 فتوحات کا دور۔ تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے، یاد کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے۔ تو ہم کئی ادوار سے، کئی درسوں میں ہم سیرت طیبہ کا بیان کرتے آ رہے ہیں۔ تو اب جو ہے ہم سن 7 نبوی ہجری تک ہم پہنچے ہیں۔ یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں میرے عزیزوں کہ ہجرت سے پہلے کے جو سال ہیں، جب کسی واقعے کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر یہ کہا جاتا ہے سن 1 نبوی، 2 نبوی، 3 نبوی، 4 نبوی، 5 نبوی، 13 تک۔ یعنی سن 1 نبوی میں یہ واقعہ پیش آیا، 2 میں یہ واقعہ پیش آیا، 3 میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اور ہجرت کے بعد پھر اس کے بعد اشارہ، جب کہیں کسی واقعے کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے بعد یوں کہا جاتا ہے سن 1 ہجری، 2 ہجری، 3 ہجری، 4 ہجری، 5 ہجری۔ اسی لیے کہ ہجری تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر لینے کے بعد شروع ہوا ہے۔ تو ابھی ہم پہنچے تھے سن 7 نبوی ہجری میں۔ سن 7 نبوی میں، سن 7 نبوی میں جب کفار مکہ نے ہر طرح کوشش کیا کہ اسلام کے نام کو اور مسلمانوں کو دبایا جائے، لیکن ان کے ہر کوشش اور ہر حربہ ان کا ناکام ہوا۔ یہاں تک کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تو انہوں نے وہاں پر بھی اپنے نمائندے بھیجے تاکہ مسلمانوں کو واپس مکہ لایا جائے، لیکن شاہ نجاشی نے ان کو واپس کر دیا اور مسلمانوں کو وہاں رہنے دیا۔ تو جب حبشہ سے بھی وہ نا امید ہو گئے، اس کے بعد کفار مکہ نے ایک قدم اٹھایا اور انہوں نے معاشرتی بائیکاٹ کر دیا۔ انہوں نے قریش کے جو 2 قبیلے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قبائل تھے، بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم،
ان دونوں سے معاشرتی بائیکاٹ کر لیا، معاشرتی بائیکاٹ کر لیا کہ ان سے کوئی لین دین نہیں کرے گا، ان کے ساتھ نکاح میں ان کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کرے گا، دکھ درد میں سکھ میں کوئی بھی ان کے ساتھ شریک، یعنی معاشرتی ان کے ساتھ بائیکاٹ ہو گیا۔ اور اس کو ایک خط کے طور پر کاغذ کے اوپر لکھ کر بیت اللہ کے اوپر انہوں نے آویزاں کر دیا۔ اور یہ واقعہ پیش آیا سن 7 نبوی کے اندر۔ اس کے بعد سن 8 نبوی میں ایک واقعہ ہوا 2 سال بعد، 1 سال بعد سن 8 نبوی میں ایک واقعہ ہوا جس کو شق صدر کا واقعہ کہتے ہیں، شق قمر کا واقعہ۔ وہ اس طرح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرماتے، تو ان کفار مکہ نے کہا کہ ہم آپ پر اس وقت ایمان لائیں گے کہ اگر آپ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو اس چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کی طرف چلا گیا جو مکہ میں 2 پہاڑی تھے، ایک کا نام جبل ابو قبیس، دوسرے کا نام جبل قیقعان۔ تو اس کا آدھا حصہ جبل ابو قبیس کی طرف چلا گیا اور آدھا حصہ جبل قیقعان کی طرف۔ جب کفار مکہ نے یہ دیکھ لیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، آپ نے ہماری آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا، جادو کیا۔ تو ہمارا ایک قافلہ آ رہا ہے مکہ مکرمہ، ہم ان سے پوچھیں گے۔ جب وہ قافلہ آیا تو انہوں نے قافلہ والوں سے پوچھا تو انہوں نے بھی تصدیق کی کہ یہ بات صحیح ہے، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت حذیفہ اور حضرت جبیر ابن مطعم اس واقعے کے عینی شاہد ہیں۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اور اس بات کی خود ہی قرآن میں تصدیق آ گئی۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر۔